ہم مجالس اعضاء میں شرکت کریں اور وہ عظیم درجات، عظیم ثواب جو کہ اللہ نے سید الشہداء، شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے مصائب اور ان کی عزاداری کرنے کا جو ثواب اللہ نے معین کیا ہے، ہم کو خداوند عالم عطا فرمائے گا۔ اور چونکہ یہ ایام جو کہ چل رہے ہیں، ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام، وہ امام کہ جس کا لقب زین العابدین، سید الساجدین، امام سجاد، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا، مولا آپ کے جد چوتھے امام کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدہ زیادہ کرے اور سجدہ کرنے کی بنا پر اس کے پیشانی پر سجدے کے نشان آ جائیں، لیکن میرے جد سید سجاد اتنا سجدہ کرتے تھے کہ صرف پیشانی پہ نہیں بلکہ تمام اعضائے سجدہ پر نشان آ جاتے تھے، لہذا امام کو لقب سجاد، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا۔ عام حالات میں تو ہر انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن جب مشکلات کا وقت ہو، پریشانی کا وقت ہو، اس وقت امام سجاد نے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے سجدوں کے ذریعے سے دنیا کو یہ بتایا کہ چاہے کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ شام غریبہ ہی کیوں نہ ہو، امام کی عبادت میں، امام کے سجدے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں عجباً کل العجب، بہت زیادہ تعجب، بہت زیادہ تعجب کی بات ہے اس شخص کے لیے کہ لمن عمل للفنا للدنیا الفنا، کہ تعجب ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس دنیا کے لیے جو کہ فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا جو کہ ختم ہو جانے والی ہے، اس میں جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ سب ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ امام فرما رہے ہیں تعجب کی بات ہے، اور بہت زیادہ تعجب ہے کہ انسان عمل انجام دیتا ہے اس دنیا کے لیے جو کہ فنا ہو جانے والی ہے۔ وَتَرَكَ دَارُ الْبَقَاء، اور دار بقا کو بھول جاتا ہے، یہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے اس کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے انسان محنتیں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور اس دنیا کو بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخرت کو وہ بھول جاتا ہے۔ وَتَرَكَ دَارُ الْبَقَاء، دار بقا کو بھول جاتا ہے۔ مجھے تعجب ہے لو يعلم الناس ما، اور امام علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں امام فرما رہے ہیں علم کے سلسلے میں کہ علم کا مرتبہ کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے۔ امام فرما رہے ہیں لو يعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه، اگر لوگ یہ جان جائیں ما فی طلب العلم، علم کے حاصل کرنے میں کیا فائدے ہیں، لطلبوه ولو یسفک المہج وخوض اللہج، اگر وہ پانی میں ہو، گندے پانی میں بھی اگر ہو، چونکہ انسان جب علم کی عظمت کو سمجھ جائے گا، علم کے مرتبے کو سمجھ جائے گا تو علم کو ضرور حاصل کرے گا۔ اور امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کامل ہونے کے لیے کن صفات کا ہونا ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں 4 خصلتیں جس میں پائی جائیں گی اس کا ایمان کامل ہے۔ اربع من کن فیہ کمل اسلامہ،
4 چیزیں کہ جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں، کملس اسلام ہو، اس کا اسلام جو ہے کامل ہو جائے گا، ومحصت ذنوبہ ولقی ربہ، اور اس کے گناہ جو ہے وہ گناہوں سے اپنے کو روکے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ولقی ربہ، اور وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، وہو عنہ راضٍ، در حال ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ 4 صفتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ اس مقام پر فائز ہوگا کہ اللہ اس سے راضی۔ ہر ایک کی دعا رہتی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو جائے۔ رضا خدا اگر چاہتے ہیں تو امام فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز وفاء للہ بما یجعل علی نفسہ للناس، وفاء عہد کرنا، بما یجعل علی نفسہ للناس، جو کہ اپنے نفس کے اوپر اس نے لوگوں کے لیے قرار دیا ہے، یعنی جو عہد و پیمان کیا ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرے، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرے۔ دوسرا امام علیہ السلام فرماتے ہیں وصدق لسانہ مع الناس، اگر کامیابی چاہتا ہے انسان تو اس کو چاہیے کہ صدق لسان، یعنی اس کی زبان سچی ہو، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے اپنے کو بچائے۔ وصدق لسانہ مع الناس، لوگوں کے سامنے جب بولے تو سچ بولے۔ تیسری صفت جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں والاستحیاء من کل قبیح عند اللہ وعند الناس، ہر قبیح کام جو ہے، غلط کام جو ہے اس میں حیا کرے، اس میں شرم کرے، عند اللہ وعند الناس، چاہے وہ قبیح کام اللہ کے نظر میں ہو، یعنی اللہ نے اس کو منع کیا ہو انجام دینے کے لیے، اللہ کی نظر میں قبیح ہو، یا پھر لوگوں کی نظر میں قبیح ہو، یعنی کوئی صفت ایسی ہو نا کہ جو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، سماج میں خراب سمجھا جاتا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو انجام دینے میں حیا کرنا، حیا، شرم و حیا یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ جس کے اندر ہے روایات کہ جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے، لہذا امام علیہ السلام یہاں جو فرما رہے ہیں وہ حیا کے بارے میں۔ وحسن خلقہ، چوتھی صفت وہ ہے کہ حسن خلق ہونا، اچھا اخلاق ہونا۔ امام علیہ السلام یہ 4 صفات جو بیان کیا ہے چوتھے امام نے، سب سے پہلا کیا ہے؟ جو وفاء عہد کرنا، جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا، سچ بولنا، اور ہر قبیح کے انجام دینے میں شرم و حیا کرنا، اور اچھے اخلاق کا ہونا۔ یہ اچھے اخلاق کا ہونا اتنا اہم ہے کہ رسول کے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن معاذ، بہت عظیم صحابی ہیں، جنگ بدر میں شرکت کیا، جنگ احد میں شرکت کیا، تمام جنگوں میں شرکت کیا، رسول کے چہیتے صحابی ہیں۔ یعنی جب معاذ کا انتقال ہوا تو تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر ننگے پیر ننگے سر معاذ کے جنازے میں شریک ہوئے، خود پیغمبر نے تشییع جنازہ کیا، خود پیغمبر نے ان کو قبر میں اتارا، خود پیغمبر نے معاذ کی نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن اخلاق کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب سعد کی ماں نے کہا ہنیئا لک الجنہ یا سعید، سعید تم پر جنت مبارک ہو، ابھی قبر میں دفن کیا ہے، سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور سعد بن معاذ کی ماں آتی ہے قبر پہ گریا کرتے ہوئے، اور پھر کہتی ہے کہ اے بیٹا سعد تم کو جنت مبارک ہو۔ جیسے ہی ماں نے یہ کہا تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو مبارکباد نہ دو۔ سعد بن معاذ کے لیے یہ بھی روایت میں کہ 70,000 فرشتوں نے نماز پڑھی، لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے فشار قبر ہے۔ اخلاق میں سب سے سخت جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ غرور کا ہونا، گھمنڈ کا ہونا، زمین پہ اکڑ کے چلنا، اس کو فشار قبر ہوتا ہے۔ فشار قبر کسے کہتے ہیں؟
کہ مردے کو جب دفن کر دیتے ہیں قبر کی دونوں دیواریں مل جاتی ہیں. یہ عظیم عذاب ہے اور جس کو فشار قبر کہتے ہیں. حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کو مبارکباد نہ دو، اس لیے کہ قد اصابتہ ضمہ، کہ اس وقت جو ہے سعد پر فشار قبر ہو رہا ہے. یعنی جس کو پیغمبر نے نماز پڑھائی ہو، جو رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت کیا ہو، جس پر فرشتوں نے نماز پڑھی ہو، لیکن اس کے اوپر بھی عذاب قبر ہے. پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اتنا عظیم صحابی؟ تو پیغمبر نے فرمایا انہ کان فی خلقہ ما اہلہ سوءا، کہ معاذ کا اخلاق اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خراب تھا. یعنی باہر تو سب سے پیار و محبت سے بات کرتے تھے، بہت خوش اخلاق بہترین صحابی تھے، پیغمبر نے جن کی تعریف کیا ہے. لیکن یہاں پر جو پیغمبر بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو مارکیٹ میں ہیں، اپنے بزنس میں ہیں، جو سامنے والا ہے جہاں پہ کام کر رہے ہیں اس سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، اس سے بہت اچھے سے پیار و محبت سے بات کر رہے ہیں، لیکن گھر میں جب گئے تو پولیس بن گئے. گھر میں جب گئے تو پولیس بن گئے، ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں. لہذا یہ اہم نکتہ ہے جس کی طرف ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق کو گھر میں، اپنے غصے کو گھر میں کنٹرول کرنا. ایسا نہیں ہو کہ باہر تو اخلاق بہت اچھا ہے لیکن اندر گھر کے اندر اخلاق خراب ہے. اگر گھر کے اندر اخلاق خراب ہے تو عوامل فشار قبر میں سے ہے. یعنی فشار قبر ہونے کا جو عظیم سبب یہاں پر پیغمبر نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ گھر کے اندر اچھا اخلاق نہ ہونا، بلکہ گھر کے اندر پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا، خوشحالی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. اگر غم اور رنج اور تکلیف، باہر کا اختلاف ہے بھی تو گھر میں جائے تو بالکل فریش مائنڈ، فریش ہو کر کے جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ باہر کا غصہ آ کر کے گھر میں اتار رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو روایتیں، جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ ہمارے آخرت کو بنانے کے لیے، اس دنیا کی بعد والی دنیا ہے، یعنی خاص کر فشار قبر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق گھر میں اچھا ہو. اور فشار قبر کے کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے بارے میں بعض احادیث میں جو تذکرہ ہوا ہے اس میں سے ایک تو یہ ہو گیا یعنی اچھا اخلاق نہ ہونا. دوسرا ہے چغلی کرنا، جسے کہتے ہیں فارسی میں سخن چینی، چغلی کرنا. کسی نے کچھ کہا کہ وہ ایسا کہہ رہے تھے، وہ ایسا کہہ رہے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے فشار قبر کا. اور تیسری وجہ فشار قبر کی جو بیان ہوئی روایات میں، نماز کو ہلکا سمجھنا. دیکھیے نماز نہ پڑھنا تو بہت بڑا گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا وہ تو واجب ہے. دیکھیے واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کام کو اللہ نے اتنا زیادہ چاہا ہے کہ انجام پائے، بہت زیادہ جس کو چاہا ہے اس کو واجب قرار دیا ہے. دوسرے مرحلے پہ آتا ہے جس کو اتنا نہیں چاہا ہے کہ انجام پائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں. لہذا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مستحب میں تو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. بے شک ثواب ہے، لیکن جو واجب ہے پہلے واجب کو انجام دینا ہے. تو واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے بہت زیادہ چاہا ہے کہ یہ انجام پائے. لہذا مسواک کے بارے میں، برش کے بارے میں، اب تو الحمدللہ سب جگہ پہ لوگ برش کرتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں عربوں میں برش عام نہیں تھا. لہذا رسول اللہ نے آج بھی عرب ممالک میں، ایران وغیرہ میں، جس وقت میں گیا تھا بہت کم لوگ برش کرتے تھے. برش ملتا نہیں تھا، ہم انڈیا سے لے کے جاتے تھے. اب عام ہے. لہذا رسول اللہ نے برش کرنے کے لیے بہت تاکید کیا، مسواک کرنے کے لیے، دانت صاف کرنے کے لیے. بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا اصرار؟ رسول نے کہا کہ جبریل میرے پاس اس کے لیے اتنی تاکید کر رہے ہیں. دیکھیے اسلام میں صفائی، النظافت من الایمان، صفائی، پاکی، صاف ستھرا رہنا، اچھے کپڑے ہونا، گھر کا صاف رکھنا، اپنے دروازے کا صاف رکھنا، اپنی گلی کا صاف، یہ اسلام کی پہچان ہے.
لہذا اتنا زیادہ جبریل بار بار حکم یہ بیان کرتے رہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں اللہ مسواک کرنے کو واجب نہ قرار دے دے، اتنا اہم ہے۔ لہذا جو ہے ہاں تو بات ہو رہی تھی واجب کی، تو واجب وہ ہے جس کو انجام دینا بہت ہی اللہ بہت زیادہ چاہ رہا ہے کہ انجام پائے۔ لہذا واجب کا ثواب اگر بیان نہیں ہوا، واجب کیونکہ واجب ہے، لیکن اس کا ثواب ہر حال میں مستحب سے زیادہ ہے۔ واجب کا ثواب ہر حال میں مستحب سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے اس کو بہت زیادہ چاہا ہے کہ وہ انجام پائے۔ اب یہاں پر فشار قبر ہونے کی وجوہات میں جو بیان ہوا ہے کہ نماز کو ہلکا سمجھنا، یہ پڑھ لیں گے، ابھی تو اذان ہو رہی، بعد میں پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، وقت تو ہے ہی، لیکن بزی ہوئے آدمی ہے وہ الگ بات ہے، کسی کام میں مصروف ہے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وقت میں وسعت پائی جاتی ہے۔ مثلا نماز ظہر جو ہے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے وقت، نماز ظہر عصر کا سورج ڈوبنے سے پہلے تک، اس بیچ میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فضیلت کا وقت اول وقت کیا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے، جب زوال ہوتا ہے۔ لہذا فشار قبر ہونے کے وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ نماز کو ہلکا سمجھنا۔ اور فشار قبر کے وجوہات میں جو اہم ہے جو بیان ہوا ہے، زوجہ اور شوہر کے درمیان ناراضگی کا ہونا ہے۔ کچھ حقوق ہے، شوہر کو چاہیے کہ رعایت کرے، حقوق ہے زوجہ کو چاہیے کہ رعایت کرے۔ اگر تمام حقوق کو سب رعایت کر رہے ہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف انسان میں کہاں ہوتا ہے؟ اختلاف انسان میں کہاں ہوتا ہے؟ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، سامنے والا جو سوچ رہا ہے وہ غلط ہے، اسی میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کی وجہ یہی ہوتی ہے، کہیں بھی اختلاف ہو یہی ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ جو سوچ رہا ہے وہ غلط ہے، اپنی بات کو اس کو سمجھانا چاہتا ہے اور سامنے والا اپنی بات اسے سمجھانا چاہتا ہے۔ لہذا اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا شعور اتنی سمجھ، اس کی سمجھ اتنی ہے، یہ اہم نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی سمجھ ہی اتنی ہے، اس سے زیادہ یہ سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، تو بیکار میں اس کے لیے محنت کرنا، سمجھا رہے ہیں، بات ہوتے ہوتے پھر جھگڑے تک بات آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جیسا میں سمجھ رہا ہوں ویسے یہ سمجھے، جو میں سوچ رہا ہوں وہی یہ بھی سوچے۔ لیکن اگر اس بات کو سمجھ لے کہ ہر ایک کی فکر الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کا شعور الگ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو سمجھ رہے ہیں بالکل صحیح ہے وہ بات غلط ہو۔ لہذا چاہیے کہ ایسے موقع پر سنجیدگی سے بیٹھے اور غور و فکر کرے، اور اختلاف کے اسباب میں سے یہ ہے۔ لہذا فشار قبر سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہونا، دوسرا چغلی سے بچنا، چغلی نہیں کرنا، نماز کو ہلکا سمجھنا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ تیری طاعت و عبادات بہترین طریقے سے انجام دے سکیں۔ پروردگارہ جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ ایام عزا چل رہے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ عزاداری سید الشہداء جس طریقے سے انجام دینا چاہیے، جو شہزادی قبول کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم مجالس عزا و عزاداری میں شرکت کر سکیں۔ پروردگارہ جن لوگوں نے عزاداری میں دامے، درہمے، سخنے جس طریقے سے بھی شرکت کیا ہے، پروردگارہ سب کے رزق و روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمہ، سبحان من لا يزداد الا جودا وکرما۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل وسلم على سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ اللہم صل وسلم علی قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل وسلم علی الحسن المجتبی وعلی الحسین الشہید بکربلاء وعلی علی بن الحسین زین العابدین وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان آدم الکفر والفسوق والعصیان۔ اسی کو آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے آ جائیں۔ اسی کو عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ یہ خطبہ جمعہ جو کہ ایام شہادت امام چہارم کے دنوں میں ہے، آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس غم کی تاریخ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ محرم الحرام 1444 محرم کے آخری ایام جو کہ گزر رہے ہیں، اور ہم کو یہ توفیق ہوئی، اللہ نے توفیق دیا کہ ہم نے مجالس عزا میں، جلوس میں، ماتم میں، مرثیہ خوانی، سلام خوانی میں شرکت کیا۔ اور ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ عزاداری سید الشہداء میں جس نے بھی جس طریقے سے دامے، درمے، سخنے، جنہوں نے مجالس کا اہتمام کیا، تبرک کا اہتمام کیا، جنہوں نے شرکت کیا، پروردگارہ ہماری اس ناچیز و مختصر عزاداری کو قبول فرما۔ اور یہ ایام جو کہ محرم الحرام کی آج 27 تاریخ ہے، اس کے بعد ماہ سفر غم کی تاریخیں مستقل ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ مجالس عزا میں شرکت کریں، وقت نکالیں۔ وقت نکالنا ہوگا، وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور شیطان جو ہے جب آدمی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو بہکاتا ہے کہ اس ایک گھنٹے میں بہت کچھ کر لو گے، اس ایک گھنٹے میں دکان بھی اچھی چل جائے گی، پیسہ بھی کما لو گے، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ ہمارا مقابلہ جو اللہ نے اعلان کیا کہ جناب آدم کو جب زمین پر آئے تو کہا یہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہا یہ کسی غریب کی مدد کر دو گے، یہ پیسہ خرچ کر دو گے تو پھر تم کیا کرو گے بعد میں؟ بھائی وہ خدا جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ لہذا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان کہ مجلس میں جا رہے ہیں، اتنی دیر دکان بند کر دیں گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا۔ ابھی جو میں گیا تھا تو ایک صاحب جو کہ بہرحال یہ ہے جو نہیں کرتا ہے وہ نہیں جانتا ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ نہیں جانتا۔ اگر اتنی ہمارے یہاں جو ہے مجالس میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو کہنے لگے اتنا زیادہ تبرک خرچ ہو رہا ہے، اتنا بٹ رہا ہے، اتنی پبلک بڑھ گئی ہے۔ یہ کون آدمی کہہ رہا ہے جو کرتا نہیں؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ جو عزاداری کے لیے تبرک کا انتظام کر رہا ہے وہ تو چاہتا ہے اور مجمع ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ زیادہ مجمع ہے، جس نے خرچ کیا ہے
وہ اس کی برکتوں کو جانتا ہے، جو خرچ کرتا ہے وہ اس کے فائدوں کو جانتا ہے، اس کے لیے سخت نہیں ہے، اس کے لیے سخت نہیں ہے۔ نماز کے لیے کیا ہے؟ نماز کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نماز بہت سخت ہے۔ نماز کوئی سخت کام نہیں ہے، الحمد کو سورہ پڑھنا ہے، دوسرا سورہ پڑھنا ہے، رکوع سجدہ اور تشہد سلام پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، آسان ہے۔ لیکن نماز سخت کس کے لیے ہے؟ جس نے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ عزاداری میں پیسہ خرچ کرنا سخت کس کے لیے ہے؟ جس نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اس کی برکتوں کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہے۔ جو کرتا ہے اس کو معلوم ہے۔ لہذا جو ہے یہ ہماری توفیق اللہ نے جو دیا ہے، اس پہ ہمیں لاکھوں لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم غم سید الشہداء میں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم فرش عزا پہ زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکیں، اس لیے کہ خود فرش پہ بیٹھنے کا ہی بہت ثواب ہے۔ اور ہمارے تیسرے امام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، امام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو امام نے وصیت نامہ تفصیلی ہے جو محمد حنفیہ کو امام نے دیا ہے اپنا وصیت نامہ، اس کے آخر میں یہ لفظ ہے وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کر سکوں، اس لیے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر اپنے کو رسول کا خلیفہ کہہ رہا تھا۔ امام فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں۔ یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ایسا نہیں کہ صرف امام پہ واجب تھا، ہم پہ بھی واجب ہے۔ اگر نماز میں آ رہے ہیں تو اپنے دوست کو لے کے آئیں، اگر کوئی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، آپ روک سکتے ہیں تو نہیں عن المنکر واجب ہے، آپ اس کو روکیے۔ ایسا نہیں کہ وہ کھیل رہا ہے ہم سے کیا مطلب، اس کو برباد ہونے دو۔ دین اسلام یہ نہیں کہتا، دین اسلام کہتا ہے خود بھی اچھے بنو، اپنے پڑوسی کو بھی اچھے بناؤ، اپنے محلے کو بھی اچھا بناؤ، اپنے گاؤں کو بھی اچھا بناؤ۔ خود واجب انجام دیتے ہو تو دوسروں کو بھی واجب کی طرف بلاؤ، نہیں عن المنکر، خود گناہوں سے بچو، دوسروں کو بھی گناہ سے بچاؤ۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ مجالس عزا، جلوس، یہ نازنی، جو کچھ بھی یہ جو ہم کرتے ہیں ایام عزا میں، یہ صرف ماتم کرنے کے لیے محرم نہیں ہے، ثواب ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، ہماری معنویت میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، ہمارا اللہ پر یقین اور بڑھنا چاہیے، جہنم کا خوف ہمارے دل میں اور آنا چاہیے، اللہ کی اطاعت بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کتنا نور آیا ہے، کتنا ہم اگر ان ایام عزا میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کو یاد کر کے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا سمیع ہے، خدا علیم ہے، وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو۔ لہذا مجالس سے بہترین ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور سورہ مائدہ کی ایک آیت جو کہ دین اسلام کا بہت بڑا اعلامیہ ہے، چاہیے کہ دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند عالم فرما رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فانما قتل الناس جميعا، اگر کسی شخص نے کسی انسان کو بے گناہ قتل کر دیا فانما قتل الناس جميعا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو قاتل اگر بے گناہ کسی انسان کو، ایک تو ہے کسی کو سزا ہوئی ہے، جج نے اس کو حکم جاری کیا، وہ الگ چیز ہے۔ آیت جو کہہ رہی ہے من قتل بغیر نفس او فساد، بغیر نفس کے یعنی اگر اس کو پھانسی کی سزا قاضی نے اعلان کیا ہے تو وہ الگ ہے، اس کی بات نہیں۔ فَإِنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کا اس نے قتل کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا،
اور اگر کسی نے کسی انسان کو مرنے سے بچا لیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ ابھی جو یہ بھی آیت پہلے ہم پڑھ دیں، چونکہ امامت کے بارے میں ہے اور ہم اس امام کی اطاعت کرنے والے ہیں جس میں خداوند عالم فرما رہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ائمہ کو بنایا ہے جو کہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی امام کا بنانا قرآن مجید کی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 77 اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا، یعنی امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ لہذا اس دنیا میں حکومتیں دو طرح چلی، مجالس میں بھی میں نے یہ پیش کیا ہے بار بار کہ دنیا میں دو طرح کی حکومتیں چلیں، ایک دنیاوی حکومت، ایک الہی حکومت۔ اللہ نے ہر زمانے میں نبی کو بھیجا، نبیوں کو حکومت کے لیے بھیجا، وہ اور بات ہے کہ لوگوں نے قبول نہیں کیا اور نبی پہ ظلم کیا۔ ائمہ کو بھی اللہ نے اپنی حکومت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، حکومت امام معصوم کی حکومت۔ یہ دنیا کی بدقسمتی ہے کہ اس نے بے گنہگاروں کو، معمولی سے بادشاہوں کو اپنا حاکم بنا لیا، ورنہ اصل اولی کیا ہے کہ اس کو امام بنایا جائے، اس کو امام مانا جائے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ لیکن دنیا نے اپنی حکومت کے لیے اماموں کو قتل کیا، لہذا امام کی جو حکومت ہے یہ جہانی حکومت ہے۔ دنیاوی حکومت محدود حکومت ہے، مثلا ہندوستان کا پی ایم ہے، اس کی حکومت کہاں تک ہے؟ ہندوستان تک۔ پاکستان کا ہے، اس کی حکومت پاکستان تک۔ سعودی عرب کا سعودی عرب تک۔ ایران کا ایران کے ہر ایک ملک کی ایک سرحد ہے، ایک بارڈر ہے، وہیں تک حکومت ہے۔ لیکن جو الہی نمائندہ ہے اس کی حکومت کیا ہے؟ عالمی حکومت ہے۔ دنیا کا بادشاہ جیل میں چلا جائے تو پھر وہ بادشاہ نہیں رہتا، لیکن اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے چاہے وہ قید خانے میں رہے چاہے وہ آزاد رہے، امام ہے۔ دنیا کا بادشاہ جب مر جاتا ہے تو اس کی بادشاہت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ نے امام بنایا ہے، سید الشہداء نے نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے یہ بتایا کہ گردن کٹ جانے کا نام موت نہیں ہے، الہی نمائندہ مرتا نہیں ہے۔ لہذا جو الہی حکومت ہے اس کا ہر کام عالمی ہے، اس کی پوری دنیا پہ حکومت ہے، دلوں پہ حکومت ہے۔ سید سجاد نے جو خطبہ دیا اس میں امام نے یہی فرمایا آخر میں کہ ہمیں اللہ نے یہ فضیلت دیا ہے کہ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں دی ہے۔ لہذا یہ عالمی حکومت جو ہے، جو اللہ کے نمائندوں کی حکومت ہے، ان کا ہر کام عالمی ہے۔ مثلا مجلس اعضاء مجالس ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ہندوستان میں ہوتی ہے، پاکستان میں نہیں ہوتی ہے، عراق میں ہوتی ہے، ایران میں نہیں، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، چونکہ اللہ کا یہ نمائندہ پوری دنیا کا امام ہے، لہذا اس کا جو بھی کام ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عالمی ہوتا ہے۔ مجالس ہر جگہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں مجالس ہوتی ہیں۔ علم حضرت عباس ہر ملک میں، ہر ملک کا جھنڈا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جہاں بھی عزاداری ہوتی ہے علم نظر آتا ہے۔ علم کس کا ہے؟ غازی ابو الفضل عباس کا۔ یہ جہانی حکومت اسے کہتے ہیں۔ اللہ نے جس کو مرتبہ دیا ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا ہے، لہذا عالمی تابوت ہے، ہر جگہ پہ تابوت اٹھتا ہے، ذوالجناح ہے، جلوس ہے، یا پھر چند سال پہلے عالمی یوم علی اصغر منایا جا رہا ہے جو کہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ عالمی ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اس امام کے نام پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ عالمی کام ہوتا ہے۔ لہذا ایک عالمی کام جو کہ چند سالوں سے میرے خیال سے 10-15 سال ہوا جو شروع ہوا اور انٹرنیشنل لیول پہ ہے، وہ کیا ہے؟ بلڈ ڈونیٹ کرنا۔ اصل میں یہ چند سالوں پہلے شروع ہوا، جیسا کہ بعض بزرگان نے بتایا کہ اس وقت شیعہ نمبر 1 پہ ہیں اس میں، اور اس کا عالمی ریکارڈ اس سال بڑا ریکارڈ بنانے کا ارادہ ہے۔ خاص کر جوانوں سے گزارش ہے کہ 27 اگست کو، یعنی کل کا دن، سنیچر کے دن، پوری دنیا میں کیا عنوان دیا ہے؟ ہو از حسین، حسین کون ہے، حسین کی شناخت کیسے ہوگی، دنیا تک کیسے پہنچے گا۔ لہذا اس کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنا، خون دینا امام حسین کے نام پر۔
جو کہ یہاں کریم پور میں بھی یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جیسا کہ سیکریٹری صاحب نے مجھے خبر دیا کہ زینبیہ اسکول میں 9 بجے سے 2 بجے تک آپ حضرات اس میں شرکت کریں۔ اور یہ عنوان کتنا اچھا دیا ہے، ہو از حسین، حسین کون ہے؟ اگر یہ پیکٹ بن کے جاتا ہے، کسی کی جان بچ جاتی ہے، جو آیت میں نے پڑھی تھی، ومن کیا ہے آیت، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جو کسی ایک انسان کی جان بچا دے وہ ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ اگر آپ کے خون کے چند قطرات سے کسی غریب کی زندگی بچ جاتی ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ تمام انسانوں کو حیات دیا ہے۔ لہذا اس میں شرکت کریں۔ اور آج کل ایک سوشل میڈیا پہ تھوڑا تھوڑا سننے کو ملتا ہے، کچھ لوگ اس کی مخالفت، کچھ ذاکرین، کچھ علماء مخالفت کرتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، چاہے خون بہاؤ، چاہے جو ہے خون دے دو پیکٹ میں، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو بہائیں بھی، چاہیں تو خون ڈونیٹ کریں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہے کچھ جاہل اور ناسمجھ لوگ اس میں اختلاف دکھا رہے ہیں، کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں خون دے دو؟ بھائی خون دے دو تو کوئی آپ بہائیے، بہانے کے ٹائم پر خون، دینے کے ٹائم پہ دیجئے، کوئی اس میں تضاد نہیں پایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کہ اگر ڈونیٹ کر دیا تو بہا نہیں سکتے، بہا دیا تو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آپ کا اختیار ہے۔ لہذا اس کا یہ مطلب نکالنا، کچھ لوگ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خون نہ بہایا جائے، خون بہایا جائے۔ بے شک شاید میں نے عرض کیا تھا یا نہیں عرض کیا تھا کہ قمع و زنجیر جو پہلے جیسے ہوتی تھی ویسے کرنے میں کسی عالم کا، کسی مرجع کا اشکال نہیں ہے، جیسے پہلے ہوتا تھا۔ یعنی کیسا ہوتا تھا پہلے کہ کبھی بھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو آغا خامنہئی نے جو کہا تھا توہین دین ہے، توہین امام حسین ہے، کس عنوان سے توہین یہ؟ یعنی ہمارے بچپن میں اپنے گاؤں میں لوگ کہتے تھے امام حسین میں اتنا ساکہ ہے کہ اپنے کو کاٹ لو بغیر دوا کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امام حسین میں پاور ہے، امام حسین میں پاور اتنا ہی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کاٹ لیا ٹھیک ہو، بڑی چیز نہیں ہے یہ۔ امام حسین تو کینسر ٹھیک کر دیتے ہیں، ان کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے۔ جس کی آنکھ نہیں اس کو آنکھ دے دیتے ہیں، جس کو پیر میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا چل نہیں سکتا ہے اس کو چلنے کی طاقت عطا کرتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، ہم سوچیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ لہذا اس انداز میں کرنا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تو کہے کیا تمہارے امام حسین میں پاور ختم ہو گیا، اب نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں کیا؟ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے، تمہیں ٹانکا لگانا پڑ رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے، افراط و تفریط صحیح نہیں۔ لہذا دونوں جہت سے، یعنی خون ڈونیٹ کرنا بھی عظیم ثواب رکھتا ہے، اور یہ مذہب کا پرچار ہے، یہ مذہب کی تبلیغ ہے، اور ایک دن یہ عالمی ہے۔ چونکہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ جو امام اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں ان کا ہر کام کیا ہے؟ عالمی ہے۔ ہر جگہ حسین کا عاشور خانہ نظر آئے گا، ہر دنیا کے کسی ملک میں چلے جائے، تھوڑے سے مومنین ہیں تب بھی وہاں پہ اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں اور حسین کا عاشور خانہ پہلے بناتے ہیں۔ لہذا اس میں جو لوگ تفریق کے قائل ہو رہے ہیں اور اختلافی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، دونوں۔ بس اہم کیا ہے کہ خلوص، ہمارا خلوص کتنا ہے؟ آیا ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ خلوص کے لیے خلوص ہونا چاہیے۔ معیار کیا ہے؟ خلوص ہے۔ جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا ہی اس کا اجر بھی زیادہ ملے گا۔ لہذا عزاداری سید الشہداء میں جو کہ یہ مشیت الہی ہے، عزاداری مشیت الہی ہے، ورنہ کوئی غم کسی کو ہوتا ہے 2-4 سال 10 سال 20 سال روتا ہے، اس کے بعد پھر آنسو نہیں آتا ہے۔ لیکن 1400 سال 1444 چل رہا ہے، اتنے سال ہونے کے بعد جب بھی سید الشہداء کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، جب اسیران کربلا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، یہ آنکھ سے آنسو کا جاری ہونا یہ خود معجزہ ہے، معمولی نہیں۔ اس پہ غور کریں، یہ خود معجزہ ہے، جو معجزہ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں، ہر مجلس میں ہم دیکھ رہے ہیں۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو اس کے ذریعے سے تازگی عطا کرے. اور جو کہ جوش ملیح آبادی نے جو شعر کہا ہے، بہت مشہور شعر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسے. لہذا گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں 27 اگست یعنی کل کو زینبیہ اسکول میں آپ حضرات شرکت کریں. اور ساتھ میں کچھ ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں، کسی کو چیک اپ وغیرہ کرانا ہے، شوگر وغیرہ ہے یا اور کسی ہاں تمام بیماریاں جو بھی ہیں، پریشانیاں کسی کو، ڈاکٹرز آ رہے ہیں. ہاں ہارٹ وغیرہ کا بھی ہے. ہاں اس موقع سے استفادہ کریں اور انشاءاللہ جو ہے بڑے اچھے ڈاکٹر آ رہے ہیں، اچھے ہاسپٹل سے آ رہے ہیں اور اس میں بھرپور حصہ لیں. اور خاص کر جو ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے میں، اس لیے کہ جب یہ حسین کا نام لکھا رہے گا، کسی کو جب چڑھایا جائے گا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے ایک کی تقریر سنی کسی کی، کہا کہ ہمارا یہ پاک خون کسی وہابی کے بدن میں چلا جائے گا، ہمارا یہ پاک خون کسی کافر کے بدن میں چلا جائے گا. کتنی جہالت کی باتیں ہیں. آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے ایک کو بچایا تمام انسانوں کو بچایا. حسین کے نام پہ بچایا، آپ نے حسین کا نام روشن کیا. یہ کیا فکر ہے؟ یہ شیطانی فکر ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارا پاک ہے، محبت اہل بیت سے سرشار خون ہے، جب اس کے بدن میں جائے گا تو وہ بھی محب اہل بیت بن جائے گا. یہ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ ادھر سے کیا سوچ رہے ہو منفی؟ لہذا ضروری ہے کہ اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. اور ہم آخری دعا کرتے ہیں، پروردگار آزاداری سید الشہداء میں ہم نے جو بھی شرکت کیا ہے، جس طریقے سے تمام مومنین مومنات کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. ابو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار ان ایام عزا کا واسطہ مومنین کے درمیان، مومنات کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، پروردگارہ ہمارے درمیان سے تمام اختلاف، لڑائی جھگڑے کو برطرف فرما. پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.